قربانی کا وقت قریب آ رہا ہے۔ آج ذوالقعدہ کی 22 تاریخ ہو گئی ہے۔ اگلے جمعہ کو انشاءاللہ 29 ہوگی، یعنی یہ مہینہ اپنے اختتام کو پہنچے گا اور ذوالحجہ کا آغاز ہو جائے گا۔ اور ذوالحجہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں قربانی جیسا عظیم عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور اس ذوالحجہ کے پہلے 10 دن تمام دنوں سے زیادہ افضل ہیں، پورے سال کے باقی سارے دنوں سے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں بیان کی جائے گی۔ تو ذوالقعدہ ختم ہونے کو ہے، ذوالحجہ شروع ہونے کو ہے۔ ابھی لوگ قربانی کا بندوبست کر رہے ہیں۔ قربانی کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے رسول آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کچھ شرطیں بتائی ہیں۔ تو مسلمان کوشش کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں وہ ساری خوبیاں پائی جائیں جو شریعت نے لازمی بتائی ہیں، اور وہ تمام خامیاں اس جانور میں نہ ہوں جن سے شریعت نے خبردار کیا ہے کہ ایسی خرابیوں والا جانور آپ نے قربان نہیں کرنا۔ تو جانور کی جو خرابیاں ہیں، خامیاں ہیں، وہ ہم بڑی تگ و دو سے ان کو دیکھتے ہیں، جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی خامی والا، خرابی والا، کوئی عیب والا جانور ہم خرید نہ لیں اور ہماری قربانی خراب نہ ہو جائے۔ لیکن جانور سے پہلے کچھ شرطیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے قربانی کرنے والے مسلمان میں بتائی ہیں کہ یہ پائی جانی ضروری ہیں۔ کچھ خرابیاں، کچھ عیب، کچھ خامیاں ایسی ہیں جو قربانی والے جانور کو دیکھنے سے پہلے اپنے آپ میں قربانی کرنے والے نے دیکھنی ہے کہ کہیں ان خرابیوں میں سے، ان خامیوں میں سے، ان عیوب میں سے کوئی عیب ہمارے اندر تو نہیں پایا جاتا۔ جس جانور کو قربان کرنا ہے اللہ کی راہ میں، اس کے لیے شرطیں ہیں، تو قربانی کرنے والے کے لیے بھی شرطیں ہیں کہ اس کے اندر کون سی خوبیاں ہونی چاہیے اور کون سی خامیاں نہیں ہونی چاہیے۔ اور اصل اللہ رب العزت کا مقصود اور مطلوب یہی ہے کہ قربانی کرنے والا جو ہے وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہو جائے، اس کے اندر تمام خوبیاں جو اسلام کو مطلوب ہیں وہ جمع ہو جائے۔ اصل قربانی کو اللہ رب العزت تعلیم دینے کا مقصد یہی، قربانی کو رائج کرنے کا مقصد یہی ہے، لوگوں سے قربانی کا مطالبہ کرنے کا مقصد یہی، تاکہ جب انسان قربانی کرے تو قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی دیکھے، ٹٹولے، جانچے اور پرکھے کہ اس کے اندر کوئی ایسا عیب تو نہیں جو اللہ رب العزت نے منع کر دیا ہے کہ کسی مسلمان میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک آیت نازل فرمائی، وہ بڑی دو ٹوک اور بڑی جامع آیت ہے۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، یہ جو قربانیاں تم اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کرتے ہو، قربانی کو ذبح کرتے ہو، اس کا خون بہاتے ہو، پھر اس کا گوشت بناتے ہو، اللہ رب العزت کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے۔ خون زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے، نالیوں میں بہہ جاتا ہے، گوشت تم کھا لیتے ہو، کھلا دیتے ہو، تقسیم کر دیتے ہو، ذخیرہ کر لیتے ہو، محفوظ کر لیتے ہو بعد میں کھانے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے پھر حکم کیوں دیا ہے قربانی کرو؟ تعلیم کیوں ہے قربانی کرنے کی؟ ایک طریقہ کیوں رائج ہے قربانی کا؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ رب العزت کو ایک چیز پہنچتی ہے، خون اور گوشت نہیں پہنچتا، تمہارے دلوں کا تقوی اللہ رب العزت کے پاس پہنچتا ہے۔
وہی اللہ رب العزت کو مطلوب و مقصود ہے کہ ایک جانور قربان کرنے لگا ہے انسان، ظاہر ہے اس کی ایک قیمت ہے، روپے پیسے سے، درہم و دینار سے، سونے چاندی سے، کسی نہ کسی صورت سے شروع سے جو سسٹم چلا آ رہا ہے، اور اب کرنسی نوٹ ہے، مال دولت ہے، اس میں ایک کشش ہے اللہ رب العزت نے انسانوں کے دلوں میں ڈالی ہے۔ وہ مال دولت صرف کر کے ایک جانور خریدتا ہے، اور کچھ لوگ اس کو لمبا عرصہ پالتے پوستے بھی ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کے ناز نخرے اٹھاتے ہیں، تو ایک قسم کا تعلق محبت والا، انس والا ان جانوروں سے بھی ہو جاتا ہے۔ یا پھر جو مال آپ صرف کر کے قربانی کا جانور لاتے ہیں مہنگا، اس مال کے اندر ایک کشش ہے، وہ جب اللہ کی راہ میں آپ قربان کرتے ہیں تو اللہ رب العزت صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسانوں کے دلوں میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی خواہش اور جذبہ کتنا ہے۔